بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ فیاض الحسن چوہان نے عمران خان کو ننگا کر دیا ہے اور انہوں نے عمران خان کے اہم جو راز ہیں وہ فاش کر دیے ہیں، اور اب انہوں نے بتا دیا ہے کہ خان صاحب کس طرح پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مفاد کے خلاف کام کرتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علیمہ باجی بھی شامل تفتیش ہونے جا رہی ہیں۔ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ علیمہ باجی جو ہیں ان کو بھی بلایا جائے گا۔ یاسمین راشد صاحبہ کو بھی اب وہ رہات ہو چکی ہیں، لیکن ان کے حوالے سے بھی فیصلہ ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان کی چہیتی فرا گوگی اور فرا گوگی کے شوہر احسن جمیل گجر صاحب اربوں روپے کی لوٹ مار، تمام ثبوت جو ہیں وہ نیب کے ہاتھ آ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے جناب فیاض الحسن چوہان صاحب۔ فیاض الحسن چوہان صاحب نے آج ایک بیان جاری کیا اور بڑا زبردست بیان ہے۔ فیاض الحسن چوہان ویسے بھی وہ، میں نے پہلے بھی اپنے بہت سارے ویلوگز میں کہا کہ وہ الفاظ کے ساتھ کھیلنے کے جادوگر ہیں۔ وہ اس طرح سے مرچ مسالہ لا کے بات کرتے ہیں کہ سننے والا جو ہے وہ محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ لیکن اب چونکہ ان کے خلاف تحریک انصاف کا جو پروپیگنڈا سیل ہے، ڈس انفارمیشن سیل جو ہے، اس نے چونکہ اپنا منہ کھولا ہوا ہے، تو فیاض الحسن چوہان اور اسی طرح شہباز گل صاحب نے بھی ان کے خلاف ویلاگس کیے ہیں۔ تو انہوں نے ایک تو ان کے بارے میں بات کی ہے، تو وہ کوئی پرسنل لیول کی ہے، وہ تو میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ انکشاف ایک طرح سے کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ خان نے کس طرح پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے، عمران خان نے کس طرح پاکستان کے عوام پہ ظلم کیا ہے، اور دانستہ طور پہ حالات کو اس نہج پہ لے کے گئے، اس طرح کی صورتحال پیدا کی کہ یہاں پہ مہنگائی جو ہے وہ اتنی بڑھے اور معیشت کی صورتحال اس قدر خراب ہو کہ یہاں پہ شاید جینا بھی جو ہے وہ ممکن نہ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کو یہ علم ہو چکا تھا، ہمیں یہ ادراک ہو چکا تھا کہ ہماری حکومت جو ہے یہ مزید نہیں چل سکے گی، تو لہٰذا انہوں نے کہا جی پوری پلاننگ کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے، جو معاملہ طے ہو رہے تھے، ان کے ساتھ جو معاہدہ تقریباً ہو چکا تھا، اس کو جان بوجھ کر سبوتاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پالیسی تھی اس کو وائلیٹ کیا گیا، اس معاہدے کو جان بوجھ کر توڑا گیا تاکہ ایک آئی ایم ایف بھی ناراض ہو، اور اس کے علاوہ اس طرح کے فیصلے کیے گئے کہ آنے والے جو ایام ہوں گے اس میں معیشت مزید جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زبو حالی کا شکار ہوگی، اور پاکستان میں مہنگائی کی ریشو بڑھے گی، جس کے ساتھ ساتھ غربت جو ہے وہ بڑھے گی، اور جب معیشت کمزور ہوگی، مہنگائی بڑھ رہی ہوگی، تو ان کا خیال تھا کہ جو بھی حکومت آئے گی، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہماری حکومت جا رہی ہے، تو جو نئی حکومت آئے گی اس پہ اتنا پریشر پڑے گا کہ وہ نہ تو سرو کر سکے گی، نہ وہ چل سکے گی، تو لہٰذا یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ کلیپس ہو جائے گا، اور مہنگائی کا بوجھ بھی آنے والی حکومت پر جو ہے وہ پڑ جائے گا۔ تو وہ انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ خان صاحب نے جان بوجھ کر اس طرح کے حالات پیدا کیے کہ جس سے یہ ساری صورتحال پیدا ہو۔ تو اب تھوڑی سی بات میں آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے کہ اب دیکھیں عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد کا معاملہ شروع ہوا، تو عمران خان صاحب نے اس وقت یہ تسلسل کے ساتھ بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی تھیں، پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں، اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں اس سے پہلے، لیکن جیسے ہی تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آیا تو عمران خان صاحب کے پاس بطور وزیر اعظم جب سمری جاتی ہے کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھنی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں، چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ یہ چیزیں کریں گے، تو عمران خان صاحب نے پٹرول جو ہے وہ سستا کر دیا 10 روپے پر لیٹر، اور بجلی کی قیمت میں بھی 5 روپے کی پر یونٹ جو ہے وہ ایک عارضی ریلیف دے دیا، جس کو لوگ آج تک کہتے ہیں جی خان نے اپنے دور میں 150 روپے لیٹر پٹرول دیا اور بجلی کی قیمت بھی کم کی، لیکن اس کا خمیازہ وہ اب فیاض الحسن چوہان جو ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہوتی رہیں کہ عمران خان نے دانستہ طور پہ پاکستان پر ظلم کرتے ہوئے یہ سارے اقدامات کیے تھے، جس کا خمیازہ عوام کو اتنی دیر تک جو ہے بھگتنا پڑا، اور آئی ایم ایف جو اس وقت موجودہ حکومت کو وہ کہتے ہیں نا اپنا وہ ناکو چنے چبوا رہا ہے کہ کسی شکل میں معاہدے کی طرف آ ہی نہیں رہا، مزید شرائط بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک حکومت نے جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، جو کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کی تھیں، ان سے انحراف کیا، ان کو وائلیٹ کیا، تو دوبارہ بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی، تو اس وجہ سے یہ معاہدہ نہیں ہو رہا، چونکہ عمران خان اس کو خراب کر کے گئے تھے۔ یہ تسلیم کیا ہے، یہ انکشاف کیا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرا گوگی کا جو معاملہ ہے، اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ فرا گوگی اور احسن جمیل گجر جو کہ اس وقت بیرون ملک ہیں اور پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو نیب نے نوٹس جاری کیا اور ان کو طلب کیا، اور بڑے انکشاف سامنے آئے کہ یہ اربوں کھربوں روپے کے مالک بن چکے ہیں۔ عمران خان کے دور میں اربوں روپیہ جو ہے ان لوگوں کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔
ان فراگوگی اور احسن جمیل کے صرف اکاؤنٹ سے، باقی جنہوں نے لوٹ مار مچائی ہے وہ الگ معاملہ ہے۔ بشرا بی بی کا کیس جو ہے وہ الگ ہے، عثمان بزدار صاحب کا کیس جو ہے وہ الگ ہے۔ تو جو حقائق سامنے آئے ہیں اس کے مطابق جناب کوئی عثمان بزدار کے دور میں کوئی 4.5 ارب روپے کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اور ان کے 117 بینک اکاؤنٹس سامنے ہیں جن میں 4 فارن اکاؤنٹس بھی ہیں۔ اسی طرح کوئی 1.5 ارب سے زائد کی جائیدادیں بھی نکل آئی ہیں ان کی، فراگوگی اور احسن جمیل کی، اور 10 مختلف کمپنیاں بھی جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جن کے ذریعے یہ لین دین کا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ اسی طرح ایمنسٹی اسکیم جو عمران خان کے دور میں دی گئی تھی اس پہ 50 کروڑ روپے جو بلیک منی تھی، جو کالا پیسہ تھا، جو کالا دھن تھا، اس کو وائٹ کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے 32 کروڑ روپیہ جو ہے وہ زرعی پیداوار کی وہ منافع کی جو ہے وہ شو کیا کہ جی ہمیں زرعی جو ہماری پیداوار تھی اس سے یہ منافع ہم نے حاصل کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مصوفہ کے نام پہ اور ان کے شوہر کے نام پہ زرعی زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اربوں روپے کی ان کی دیگر جائیدادیں موجود ہیں۔ دبئی میں لگژری فلیٹ جو ہے وہ ان کا نکل آیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب لاہور میں ان کی 8 سے زائد مہنگی ڈیفنس کے ایریا میں جو ہے وہ جائیدادیں ہیں، پلاٹس ہیں، کمرشل پلازے ہیں۔ لاہور اسلام آباد میں ان کے پلازے جو ہیں وہ ان کی جائیدادیں سامنے آئی ہیں، اور قیمتی 19 گاڑیاں جو ہیں یہ بھی مصوفہ کے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو لہٰذا ان کو بلایا گیا، آنا انہوں نے کوئی نہیں ہے یہ مجھے پتہ ہے، چونکہ اگر انہوں نے پیش ہونا ہوتا تو یہاں سے بھاگتے ہی نہ ہو، بلکہ ان کو بھگایا گیا ہے جس طرح شہباز گل صاحب کو بھگایا گیا ہے۔ تو ان کی یہ ساری صورتحال سامنے آئی ہے، لیکن یہ صرف مہرے ہیں۔ اصل جو اس پوری واردات کے جو انداتا ہیں وہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں، جن کا معاملہ جو ہے وہ القادری ٹرسٹ کی صورت میں اور دیگر کرپشن کیسز کی صورت میں جو ہے وہ زیر انکوائری ہے، وہاں پہ ان کے انکوائریز جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان کو جی شامل تفتیش کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے، چونکہ علیمہ خان جیو فینسنگ جو ہوئی ہے یہ 9 مئی والا واقعہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر، تو وہاں ان کی موجودگی جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے، بلکہ ثابت شدہ تھی۔ ویڈیو موجود ہے کہ وہاں پہ علیمہ خان بھی موجود تھی، عمران خان کی دیگر جو بہنیں ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھی، یاسمین راشد صاحبہ وہاں پہ موجود تھی۔ تو اب ان کو جو ہے وہ شامل تفتیش کیا جائے گا، اور ان کو اس کے لیے طلبی کا نوٹس آئے گا پولیس کی جانب سے۔ اگر وہ پیش نہیں ہوتی تو پھر یہ پرنسپل ڈیسیجن ہے کہ اگر وہ پیش نہیں ہوں گی تو پھر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور یہ گرفتار کیا جائے گا اگر پیش نہیں ہوتی۔ یاسمین راشد جن کو بری کیا گیا عدالت کی طرف سے، ان کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے عسکری ٹاور میں جو توڑ پھوڑ ہوئی اس معاملے میں، تو ان کو بھی نوٹس جاری کیا جا رہا ہے اور ان کو بھی طلب کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے تھمتا ہوا دکھائی نہیں دیتا کہ اگر یہ سوچ لیا جائے کہ جناب جو ہوا سو ہوا، اس کو چھوڑ دیا جائے، تو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ اس کی تہ تک جایا جائے گا، اور ان اہم شخصیات اور دیگر اہم شخصیات جو ہیں ان کو بھی اس معاملے پر جو ہے جواب دینا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔